ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. वेलकम टू संविदा ई क्लासेस में मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम सादिका जबीन है. मौन मौलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल तालुका मानवी ज़िला रायचूर से. जमाते हश्तुम से हवा और पानी की आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे. बाब नंबर 18 से पेज नंबर 134 ता 137. तो चलिए बच्चों, आज हम आगे की क्लास के बारे में पढ़ेंगे. तो हम पिछली जमात में क्या क्या पढ़े हैं? हवा की आलूदगी के बारे में पढ़े हैं, हवा किस तरह आलूदा होती है पढ़े हैं, स्मोक के बारे में पढ़े हैं, फैक्ट्रियों गाड़ियों से निकलने वाले धुओं के बारे में पढ़े हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में पढ़े हैं, तेजाबी बारिश के बारे में पढ़े हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्रीन हाउस असर के बारे में भी पढ़े हैं. तो चलिए बच्चों, अब हम इसके अगला हिस्सा शुरू करेंगे. तो आज का हमारा अगला हिस्सा है, चलिए बच्चों अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे. ये जो शक्लें हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल है. अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती हो जाए तो ये आलूदगी का काम करती है. आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक जुज़वी तरकीब है. आपने ये भी पढ़ा है कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किरदार है. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा कीमियाई मुरक्कब होता है जो कार्बन के एक और ऑक्सीजन के 2 अदद जौहर से मिलकर तश्कील पाता है. इसको इल्मे कीमिया में अलामती तौर पर CO2 लिखकर जाहिर किया जाता है. ये एक बेरंग और बेबू गैस है जो जलने में मदद नहीं देती है. ये हवा से 1.5 गुना भारी है. कार्बन डाइऑक्साइड एक कीमियाई मुरक्कब होता है. ये इंसानी जिस्म में मौजूद कार्बोनिक हाइड्रेट्स नामी एंजाइम में जिंक का एटम मौजूद होता है. ये एंजाइम सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से खारिज करने में निहायत अहम किरदार अदा करता है. एक तरफ तो इंसानी सरगर्मियों की वजह से मुसलसल CO2 माहौल में खारिज हो रही है और दूसरी तरफ जंगलात का इलाका कम होता जा रहा है. पौधे ज़ियाई तालिफी के लिए कुर्रे बाद से CO2 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाती है. शजरेज़ी की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने वाले पौधों की तादाद कम हो जाती है. इसी तरह इंसानी सरगर्मियां कुर्रे बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के इज्तिमा के लिए जिम्मेदार हैं. CO2 हरारत को रोक लेती है और इसे खला में जाने देती है. नतीजतन जमीन के कुर्रे बाद के औसतन दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है. इसे आलमी हदूद या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और आबी बुखारात जैसी दीगर गैसें भी इस असरात में ताउन करती है. कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये भी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है. तो चलिए बच्चों, आज हमें कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादती के बारे में या आलूदगी के बारे में पढ़े हैं. तो अब हम नेक्स्ट है आलमी हदूद यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे. ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनने वाली गैसों में इजाफा
ہو رہا ہے۔ صنعتوں کے قیام کے بعد گیسوں کے اخراج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ اسکرین پہ جو شکل دیکھ رہے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کی شکلیں ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کا سبب بننے والی گیسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ سال 2012 کے دوران ماحول میں موجودہ گیسوں کی سطح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جو گلوبل وارمنگ یعنی کہ عالمی حدت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن یعنی WMO کے مطابق فضا میں سے CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح میں گزشتہ ایک دہائی کی عمومی شرح کے مقابلے گزشتہ برس سے سنت 2012 میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ فضا میں موجود میتھین گیس اور نائٹرس آکسائڈ نے بھی پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ WMO کی سالانہ رپورٹ میں صرف فضائی آلودگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس جائزے میں زمین پر موجود تابکاری کے اثرات شامل نہیں ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے اہم گیس ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انسانوں کی سرگرمیوں کے باعث خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کا نصف حصہ فضا میں باقی رہتا ہے، جبکہ باقی پودے، درخت، زمین اور سمندر جذب کر لیتے ہیں۔ میتھین، نائٹرس آکسائڈ اور آبی بخارات جیسے دیگر گیس بھی اس اثر میں تعاون کرتی ہے۔ CO2 کی طرح یہ بھی گرین ہاؤس گیس کہلاتی ہے۔ عالمی حدت پوری دنیا میں حکومتوں کے لیے اہم تشویش کا باعث ہے۔ کئی ممالک نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں تخفیف کے لیے معاہدہ کیا ہے۔ ضابطہ کیوٹو پروٹوکول اس قسم کا ایک معاہدہ ہے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھیں گے بچوں، زمین اسی طریقے سے کیا ہے، زمین کی درجہ حرارت میں صرف 0.5 ڈگری کے اضافے کی وجہ سے اتنی سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اخبارات میں پڑھا تھا کہ ہمالیہ میں گنگوتری گلیشیئر عالمی حدت سے پگھلنا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمالیہ میں گلیشیئر کس طرح سے پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ کیوں پگھل رہا ہے؟ گلیشیئرز کو ضرورت سے زیادہ پگھلنے کے مسلسل خطرے کا سامنا ہو رہا ہے، کیونکہ گلوبل وارمنگ اور ٹیکنالوجی کی وزارت نے کہا ہے کہ موسم گرما میں گنگوتری میں زرعی جلنے اور جنگل کی آگ جیسے عوامل بڑے پیمانے پر برفانی پگھلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بچوں میں یہاں پر ہوا کی آلودگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آلودگی کے خلاف ہماری لڑائی میں کامیابی کے کئی قصے ہیں۔ مثال کے طور پر چند برس پہلے دہلی کے سب سے زیادہ آلودہ شہر میں سے ایک تھا۔ یہاں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کی کئی وجہ سے دم گھٹنے والا ماحول تھا۔ گاڑیوں کو بغیر شیشے والے پیٹرول CNG جیسے ایندھن کے ذریعے چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جو دہلی ٹرانسپورٹس ہے، یہاں پر کیا ہے، وہاں کی حکومت نے کہا ہے کہ بغیر شیشے والے پیٹرول یعنی کہ CNG جیسے ایندھن کے ذریعے چلانے کا
فیصلہ لیا گیا ہے۔ تو سی این جی کا فل فارم کیا ہے؟ کمپریسڈ نیچرل گیس۔ سی این جی کا فل فارم ہے نا کمپریسڈ نیچرل گیس، ایک قدرتی گیس جسے دباؤ کے تحت رکھا گیا ہے۔ عام طور پر یہ دباؤ ہوا کی دباؤ سے 200 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سی این جی وہی گیس ہوتی ہے جو عام طور پر گھروں میں چولہا جلانے کے لیے پائپ لائنوں سے آتی ہے۔ تو سی این جی ایک نیچرل گیس ہے، کمپریسڈ نیچرل گیس، یہ قدرتی گیس ہے۔ سی این جی گیس جو عام طور پر گھروں میں چولہا جلانے کے لیے پائپ لائن سے آتی ہے، یہ میتھائن پر مشتمل ہوتی ہے، جسے کیمیائی میں CH4 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ پیٹرول اور ڈیزل کے متبادل کے طور پر گاڑیوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو آئیے بچوں اب ہم ہے نا سی این جی گیس کے استعمالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ گھریلو ایندھن اور صنعتی ایندھنوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھرمل پاور اسٹیشنوں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹرانسپورٹس گاڑیوں میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ گاڑیوں میں پیٹرول ڈیزل کا ایک اچھا متبادل ہے، کیونکہ یہ صاف ستھرا ایندھن ہے اور زیادہ فضائی آلودگی کا باعث نہیں بنتا ہے۔ تو حکومت اور دیگر ایجنسیوں کے ذریعے مختلف مقامات پر ہوا کے معیار پر قاعدگی سے نظر رکھی جاتی ہے۔ ہمیں اپنی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رکازی ایندھنوں کی جگہ متبادل ایندھنوں کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ متبادل ایندھن جیسے کہ شمسی توانائی، سولار انرجی، آبی توانائی، ہائیڈرو پاور انرجی اور ہوا کی توانائی ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے بچوں اب ہم ہے نا ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو شمسی توانائی کیا ہے؟ شمسی توانائی کو استعمال کرنے کے 3 اہم طریقے ہیں۔ فوٹو وولٹائک شمسی حرارتی اور کولنگ اور شمسی توانائی کو مرکوز کرنا۔ فوٹو وولٹائک ایک الیکٹرانک عمل کے ذریعے براہ راست سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرتی ہے اور اسے چھوٹے الیکٹرانکس جیسے کیلکولیٹر اور سڑک کے نشانات سے لے کر گھروں اور بڑے تجارتی کاروباروں تک بجلی بننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے بچوں نیکسٹ ہم دیکھیں گے آبی توانائی، ہائیڈرو پاور جیسے پانی کی طاقت بھی کہا جاتا ہے۔ ہائیڈرو پاور جسے پانی کی طاقت بھی کہا جاتا ہے، بجلی پیدا کرنے یا پاور مشینوں کے لیے گرنے یا تیز بہنے والے پانی کا استعمال ہے۔ تو یہاں پر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کتنی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے پانی کے منبع کی کشش ثقل کی صلاحیت یا حرکی توانائی کو تبدیل کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہائیڈرو پاورز پائیدار توانائی کی پیداوار کا ایک طریقہ ہے۔ چونکہ ہائیڈرو پاور بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرتی ہے، اسی لیے
प्लैनेट आमतौर पर पानी के मनबा पर या इस के करीब वाक़ होते हैं। प्लैनेट की सतह पर पानी एक पाइप से बहता है जिसे पेनस्टॉक भी कहा जाता है और फिर ब्लेड को टरबाइन में घुमाते हैं, जिसके नतीजे में एक जनरेटर घुमाया जाता है जो बिलाखिर बिजली पैदा करते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लैनेट्स के इस्तेमाल। चूंकि हाइड्रो पावर प्लैनेट्स में बिजली की पैदावार बहुत तेज होती है, इसीलिए वो बिजली की बड़ी बंदिश के दौरान जरूरी बैकअप पावर फराहम कर सकते हैं। हाइड्रो पावर का इस्तेमाल सैलाब पर काबू पाने, आपाश में मदद और पानी की फराहमी के लिए किया जाता है। हाइड्रो पावर ग्रीन हाउस गैसों के इखराज को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। तो नेक्स्ट, हवा की तवानाई। हवा की तवानाई जिसको वाइंड एनर्जी कहते हैं। हवा की ताकत सबसे तेजी से बढ़ती हुई काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी में से एक है। हवा को हरकत में हवा से पैदा होने वाली हरकी तवानाई का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइंड टर्बाइन्स या वाइंड एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए बरक़ी तवानाई में तब्दील हो जाता है। हवा की तवानाई या हवा की ताकत इस अमल की वजाहत करती है जिसके जरिए हवा को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाइंड टर्बाइन हवा में हरकी तवानाई को मैकेनिकल पावर में तब्दील करती है। एक जनरेटर मैकेनिकल पावर को बिजली में तब्दील कर सकता है। मैकेनिकल ताकत को मखसूस कामों जैसे पानी पंप करने के लिए भी बराह रास्त इस्तेमाल किया जाता है। इंसान इस हवा के बहाव या हरकत की तवानाई को कई मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जहाजरानी, पतंग उड़ाना और यहाँ तक कि बिजली पैदा करना। इस्तिलाहात वाइंड एनर्जी और वाइंड पावर दोनों इस अमल को बयान करती है जिसके जरिए हवा को मैकेनिकल पावर या बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम वन महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। वन महोत्सव हमारे मामूली से ताउन की बदौलत माहौल की हालत में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। हम शजरकारी कर सकते हैं और पास पड़ोस में पहले से लगे हुए दरख्त की देखभाल कर सकते हैं। क्या आपने वन महोत्सव जश्न शजरकारी के बारे में जानते हैं? हर साल जुलाई के महीने में लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। वन महोत्सव एक सालाना पैन इंडियन दरख्त लगाने का त्यौहार है जो जुलाई के महीने में एक हफ्ते पर मुहित होता है। इससे तकरीब के दौरान लाखों दरख्त लगाए जाते हैं। मुंशी इस वक्त की मरकजी वजीर ज़राअत और खुराक में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और दरख्त लगाने के लिए आवाम की जहनों में एक जोश पैदा किया है। नेक्स्ट हम इसके मकासद देखेंगे। हिंदुस्तानियों को दरख्त लगाने और इनकी देखभाल की हिमायत करने की तरगीब देकर
میلے کی منتظمین کو امید ہے کہ ملک میں مزید جنگلات پیدا ہوں گے۔ یہ متبادل ایندھن فراہم کرے گا، خوراک کے وسائل کی پیداوار میں اضافہ کرے گا۔ پیداوار بڑھانے کے لیے کھیتوں کے ارد گرد پناہ گاہیں بنائیں گے، مویشیوں کے لیے خوراک اور سایہ فراہم کرے گا، سایہ دار اور آرائش منظر پیش کرے گا، خشک ساحلی کو کم کرے گا اور مٹی کی کٹاؤ کو روکنے میں مدد کرے گا۔ جولائی کا پہلا ہفتہ ہندوستان کی بیشتر حصوں میں درخت لگانے کا صحیح وقت ہے، کیونکہ یہ مانسون کے ساتھ موافق ہے۔ تو چلیے بچوں، اب ہم مشق کے بارے میں تو ہمارا پہلا سوال ہے، گرین ہاؤس اثر کی وضاحت کیا ہے؟ تو ہمارا جواب ہے، گرین ہاؤس اثر ایک قدرتی عمل ہے جو زمین کی سطح کو گرم کرتا ہے۔ جب سورج کی توانائی زمین کے ماحول تک پہنچتی ہے تو اس میں سے کچھ واپس خلا میں منعکس ہوتا ہے اور باقی گرین ہاؤس گیس کے ذریعے جذب اور دوبارہ پھیل جاتی ہے۔ جذب شدہ توانائی ماحول اور زمین کی سطح کو گرم کرتا ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ماحول کے لیے نقصان دہ کیوں ہے؟ سب سے بڑا کاربن ڈائی آکسائڈ خطرہ گرین ہاؤس اثر ہے۔ گرین ہاؤس گیس کے طور پر ضرورت ایک ایسا احتیاط کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ بنتا ہے جو سورج کی حرارت کی توانائی کو ماحول کے بلبلے میں پھنسا دیتا ہے۔ سیارے اور کاربن ڈائی آکسائڈ سمندروں کو گرم کرتے ہیں اور موسم کے نمونوں میں تبدیل کا باعث بن کر زمین کی آب و ہوا کے ساتھ تباہی مچا دیتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ون مہوتسو کب منایا جاتا ہے؟ تو ہمارا جواب ہے، ون مہوتسو جولائی کے مہینے میں لاکھوں پیڑ لگائے جاتے ہیں یا منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، درخت لگانے کے فائدے بتائیے۔ درخت لگانے سے ان کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں جو سانس لینے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ یہ انسانوں کو لکڑیاں اور کاغذ جبکہ جنگلی حیات کو رہائشی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ تھے بچوں ہمارے 4 سوالات۔ تو میں آپ کو گھر پر کام دے رہی ہوں، تو گھر پر کام کرنے کے لیے گرین ہاؤس اثر پر ایک نوٹ لکھیے اور پیڑ لگانے کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق کا حصہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس کے آگے کا حصہ ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے۔ شکریہ بچوں۔ صادقہ جبین، اسسٹنٹ ٹیچر، گورنمنٹ اردو ہائی اسکول مانوی۔ اللہ حافظ۔